الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم عليه أحلى التحيات وأجمل التسليم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے. قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد. الحمد لله الذي قال لنبيه وحبيبه وعبده المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم الذي كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين إلى الأبد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نور و نکہت سے بالکل معمور اس انتہائی پر نور پر سرور محفل حضور میں
میرے دائیں اور بائیں تشریف فرما انتہائی باوقار علماء کرام، مشائخ اعظام، شعراء اسلام، حفاظ کرام، اور دور و نزدیک سے آ کر آج سبھی کو چھوڑ کر صرف نبی کے لیے میرے سامنے بیٹھی سنی عوام، اور کسی گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عرصے کے بعد آپ کی محبت کی چھاؤں میں، یعنی اس خوبصورت جزیرے میں بسے اس خوبصورت گاؤں میں شرف باریابی حاصل کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا عرض و معروض آپ کے حوالے رکھوں اور سلسلے گفتگو کی وہ کنٹینیوئنسی جو فرام دا بگننگ چلی آ رہی ہے اسے آگے بڑھاؤں، آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں خود ایک نعت پاک سنا دوں، کیونکہ میرا بھی خمیر کہیں نہ کہیں ترنم ہی کی مٹی سے گوندا گیا ہے۔ میں بھی حضور کا ایک ادنا سا نعت خواں ہوں، تو وہ نعت خوانی والے رجسٹر میں بھی نام لکھانا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ تو اتفاق ہے کہ مسجد بھی بلال ہے اور شاید نعت خواں بھی بلال، اب اس پر جو ہے وہ رنگ ہلال چڑھ جائے تو مزہ آ جائے۔ ایک کلام جسے میرے مورث اعلیٰ، میرے جد کریم یعنی میرے دادا کے پر نانا حضور ہم شبیہ غوث اعظم، تاجدار اہل سنت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ علی حسین اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو سرکار کلاں کے دادا اور محدث اعظم ہند کے نانا، ان کی لکھی ہوئی ایک نعت پاک جس کی میں نے تضمین کی ہے، اور اس نعت کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کہ اس نعت میں جو ترتیب ہے اشعار کی وہ بالکل کلیئر کر دیتی ہے کہ سنیت کیا ہے۔ تو بس اس مزمن کلام کو، یعنی تضمین کا مطلب یہ ہے کہ اس نعت پاک کے ہر بند میں 3 مصرے جو ہیں وہ میرے ہیں اور 2 مصرے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پنجتنی بند ہے، بالکل توجہ چاہوں گا۔ تیار ہیں نا آپ لوگ؟ تو جھوم جھوم کے دیکھیے گا، آپ لوگ بھی علماء کرام کی سب کی توجہ، اپنے مخصوص موریشن انداز میں جھوم جھوم کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد علی سیدنا محمد وبارک۔ مطلع نظر کر رہا ہوں، توجہ۔ کہ کوئی ان کی طرح یا ان کا ہم سر ہو، بھیا ساؤنڈ جو ہے وہ پاکستانی نہیں ہندوستانی رکھو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں توجہ چاہوں گا کہ کوئی ان کی طرح یا ان کا ہم سر ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ حضرات کو اردو سمجھ میں آتی ہے تو ایک بار ضرور سبحان اللہ کہیے گا، اور نہ سمجھ میں آوے تو 2 بار کہیے گا، کم سے کم کہنے ہی کا ثواب مل جائے گا۔ توجہ کہ کوئی ان کی طرح یا ان کا ہم سر ہو نہیں سکتا، کوئی بندہ بھی ایسا بندہ پرور ہو نہیں سکتا، کوئی بندہ بھی ایسا بندہ پرور ہو نہیں سکتا، کوئی خلق خدا میں ان سے بڑھ کر ہو نہیں سکتا، مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ
چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا کی طرح حیا کا غم سر ہو نہیں سکتا. اور توجہ چاہوں گا، دیکھیے پہلی بند ہے کہ خدا کی شان کو دیکھا تھا جب کردار احمد میں. توجہ، خدا کی شان کو دیکھا تھا جب کردار احمد میں. شہنشاہوں کے سر خود جھک گئے دربار احمد میں. شہنشاہوں کے سر خود جھک گئے دربار احمد میں. خدا کی دید حاصل ہو گئی دیدار احمد میں. تجلی ذات کی ہے جلوے رخسار احمد میں. ہنسی ہنسی ایسا کوئی اللہ اکبر ہو نہیں سکتا. ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا. اور یہ دیکھیں صداقت صدیق پہ ہر سنی قربان. قاری صاحب پوری توجہ سے مولانا لگی ہے صاحب، دیکھیے گا جس کے دل میں سنی دل دھڑکتا ہے، میں اس دل کو آواز دے رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ. پہلے دیکھیں دو مصرے میں میں نے کلیئر کر دیا کہ بات کس کی ہو رہی، لیکن دو مصرے میں پہچاننے کی کوشش کیجئے گا بات کس کی ہو رہی ہے. توجہ کہ نبی کے واسطے اپنوں سے حجت سب سے پہلے کی. نبی کے واسطے اپنوں سے حجت سب سے پہلے کی. سبھی نے بعد میں اس نے محبت سب سے پہلے کی. سبھی نے بعد میں اس نے محبت سب سے پہلے کی. باغی کا مطلب غلط سمجھتے ہیں اور وہ اردو والا باغی کیچ کر لیتے ہیں. میں ذرا عربی والے باغی میں نے شاعری کی ہے، پھر میں دوہرا رہا ہوں کہ نبی کے واسطے اپنوں سے حجت سب سے پہلے کی. سبھی نے بعد میں اس نے محبت سب سے پہلے کی. بتوں کے سامنے کس نے بغاوت سب سے پہلے کی. بڑوں میں کس نے تصدیق رسالت سب سے پہلے کی. صداقت میں کوئی صدیق اکبر ہو نہیں سکتا. ستارہ لاکھ چمکے بہر انور ہو نہیں سکتا. بند رہ گیا اصل میں وہ، لیکن اس کے بعد والا جو بند رہ گیا اس میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی کے حوالے سے تھا. انشاءاللہ اسے بھی مکمل کروں گا. اس کے بعد دیکھیں میں نے مکے کا ایک نیا نام دینے کی کوشش کی ہے. میں جانتا ہوں سب سے قدیم ترین شہر جہاں بنیاد حضرت آدم نے رکھی تو گھر پورا جناب ابراہیم نے بنایا. مکے کا نام مکہ بھی ہے، بکہ بھی ہے، بلد الامین بھی ہے، ام القریٰ بھی ہے. لیکن میں نے ایک نیا نام دینے کی کوشش کی ہے اور وہ نام بھی بڑا امتیازی ہے جو مکے کے علاوہ اور کسی شہر کا نام رکھا بھی نہیں جا سکتا ہے. توجہ چاہوں گا کہ عجب انداز، حضور کے صحابہ کرام کو ذہن میں رکھیں، عجب انداز سے رہتے
تھے پہلے شہر زمزم میں. زمزم مکے کے علاوہ کہیں نہیں. عجب انداز سے رہتے تھے پہلے شہر زمزم میں. چلے گھر چھوڑ کر پا کر اشارہ ایک ہی دم میں. چلے گھر چھوڑ کر پا کر اشارہ ایک ہی دم میں. ہر ایک دوجے سے ملتے تھے خوشی میں ہو یا ہو غم میں. نبی کے یار اور انصار سب افضل ہے عالم میں. مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا. چمکے بہر انور ہو نہیں سکتا. پوری زندگی کے ساتھ شعر دیکھیے گا کس کی بات ہو رہی ہے. میں جانتا ہوں کیچ کر لیں گے. کہ ہے جن کے نہ آقا باپ حیدر فاطمہ مادر. ہے جن کے نہ آقا باپ حیدر فاطمہ مادر. ارے رکابیں جن کی خاطر بن گئی تھی گے سوئے سرور. رکابیں جن کی خاطر بن گئی تھی گے سوئے سرور. سبھی نے ان کو دیکھا بارہا پشت پیمبر پر چڑھایا ان کو کاندھے پر رسول اللہ نے اکثر. کوئی ہم رتبہ شبیر و شبر ہو نہیں سکتا. ستارہ لاکھ چمکے بہر انور ہو نہیں سکتا. بلال یہ شعر دیکھنا بطور خاص. میں حضرت نے کہا میں نے 3 مصرے لگائے ہیں توجہ کے ساتھ اور پورے چیلنج کے ساتھ. کہ ہزاروں نے متیں بھر لے کوئی اپنے خزانے میں. چاہے ملینر ہو چاہے بلینر ہو چاہے ٹریلینر ہو میں سب سے کہہ رہا ہوں ہزاروں نے متیں بھر لے کوئی اپنے خزانے میں. مجھے ہرگز نہیں ہے خوف تم کو یہ بتانے میں. مجھے ہرگز نہیں ہے خوف تم کو یہ بتانے میں. کوئی کتنا بلند و اعلیٰ ہو اپنے گھرانے میں کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور تاج العلماء. ہزاروں نے متیں بھر لے کوئی اپنے خزانے میں. مجھے ہرگز نہیں ہے خوف تم کو یہ بتانے میں. کوئی کتنا
اپنے گھرانے میں کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا۔ میں نے تھوڑا سا ٹیمپو پہ اس کو نہیں پڑھا تو اسپیڈ سلو کی ہے، تو اس لیے اسی کو کاپی کریں تو اچھا رہے گا۔ توجہ چاہوں گا، یہ شعر دیکھیں، جب اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ کوئی ان کے برابر ہو نہیں سکتا، تو ہوئی سید اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 2 مصرے میں کہا، میں نے 3 مصرے کی تضمین اس پہ لگائی ہے پوری توجہ کے ساتھ۔ جنہوں نے سادات کو نزدیک دور سے بزرگوں کو دیکھا ہے، سرکار کلا کو دیکھا، حضور نعیم المشائخ کو، نعیم الاولیاء کو دیکھا، میں ان کی نگاہوں کو توجہ دے رہا ہوں۔ دیکھیے گا کہ عجب لباس، یہ ہم لوگوں کا جو لباس ہوتا ہے اس کو دیکھ کے کچھ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ اتنا بھاری بھرکم لباس کسی راجہ کے گھر سے آ رہے ہیں کیا؟ ارے راجہ نہ صحیح خواجہ کے در سے تو آ رہے ہیں۔ توجہ رہے، دیکھیے گا کہ لباس فاخرہ میں بھی متانت ایسی بخشی ہے۔ توجہ چاہوں گا، لباس فاخرہ میں بھی متانت ایسی بخشی ہے، یہ پھیلاتے نہیں ہے ہاتھ غیرت ایسی بخشی ہے، یہ پھیلاتے نہیں ہے ہاتھ غیرت ایسی بخشی ہے، اور سیادت ایسی بخشی ہے، طہارت ایسی بخشی ہے، خدا نے آل احمد کو شرافت ایسی بخشی ہے، عزیز و اہل ایمان ان سے بڑھ کر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر۔ اب 2 بند رہ گئے۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ اس سوہانی گھڑی کو دیکھ رہے ہوں گے اور کچھ لوگ سامنے والی گھڑی کو، لیکن آج میں وعدہ کر رہا ہوں آپ سے، میں خود اس گھڑی کو نہیں دیکھوں گا۔ توجہ کے ساتھ، یہ 2 بند ہیں، ایک مقطع کا ہے اور ایک آخری ہے۔ پیغام اعلیٰ حضرت نے کیا دیا ہے سرکار اشرفی میاں نے، توجہ کہ عجب دور، آج کے اس سرکمسٹانسز اور دور کو ذہن میں رکھیں اور حضرت کا پیغام دیکھیں اور اس پہ میرے 3 مصرے۔ عجب دور زمان آیا میرے آقا کے دیوانوں، عجب دور زمان آیا میرے آقا کے دیوانوں، نبی کے گھر کے دشمن کو خدا را اب تو پہچانو، نبی کے گھر کے دشمن کو خدا را اب تو پہچانو، جو ان کو چھوڑ کر مانے اسے ہرگز نہ تم مانو، پھرا جو آل احمد سے اسے دل سے یہی جانو، کبھی یہ روسیہ مقبول داور ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا۔ دعاؤں کے ساتھ مقطع سماعت کر لیں۔ میرا تخلص نور ہے اور سرکار اشرفی میاں کا تخلص اشرفی ہے۔ وہ مشہور زمانہ شعر اشرفی ناز کر تو اشرف پر، کون پاتا ہے خاندان ایسا۔ تو 2 مصرے میں نے سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہیں جو اس کلام کے شاعر ہیں، کیا کہ زہے قسمت تو سجادہ نشیں ہے غوث العالم کا،
زہے قسمت تو سجادہ نشیں ہے غوث العالم کا، تجھے دیکھوں تو یاد آ جائے چہرہ غوث اعظم کا، تجھے دیکھوں تو یاد آ جائے چہرہ غوث اعظم کا، جبی جب نور نے مالا تیری تب جا کے وہ چمکا، ہوا تو اشرفی مداح سلطان دو عالم کا، نصیبے کا کوئی ایسا سکندر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حسب فرمائش اور حسب وعدہ روز اول ہی سے، کیونکہ پہلا خطاب جمعہ مسجد میں ہوا اور وہیں سے ذہن یہ بنا کہ سنیت کو کوئی کس انداز سے سمجھ رہا ہے، کوئی کس انداز سے سمجھ رہا ہے، معمولات اہل سنت کیا ہیں وہ ایک الگ بات ہے، نظریات اہل سنت کیا ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بڑی خاص چیز ہے، اور عادات اہل سنت کیا ہیں وہ بھی ایک چیز ہے۔ اور پہلے دن کی گفتگو، کیونکہ میری عادت ہے میں ما سبق کو لے کے چلتا ہوں تاکہ کنیکشن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ نہ ہو، اس حوالے سے ہوئی تھی کہ آخر یہ بدعقیدگی نے جنم کہاں سے لیا، یہ فکر آئی کہاں سے، اور آپ نے یہ بغور سنا کہ ایک چیز ہوتی ہے نبی کی فضیلت اور ایک ہوتی ہے مثلیت، اور ہر نبی میں یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے۔ ہم فضیلت مانے مثلیت نہ مانے تو بندہ نبی نہیں ہوگا، ایسے ہی مثلیت مانے اور فضیلت نہ مانے تب بھی نبی نہیں ہوگا۔ اور اس حوالے سے جو مثلیت و فضیلت کے نقطہ نظر سے جو سیکٹ بنے وہ کل 5 بنے۔ یہ پہلا سیکٹ کافرین کا، دوسرا مشرکین کا، تیسرا مذبذبین کا، چوتھا مومنین کا، ہم اہل سنت کا، اور 5واں جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے چوتھا جو ہے وہ معاندین کا یا مداہنین کا یا گستاخوں کا، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ 5واں مومنین کا ہمارا، اور پھر اس میں شواہد و امثال۔ دوسرے دن مسئلہ حاضر و ناظر پر قرآنی آیات کی روشنی میں جو عقیدہ ہے، جو ہمارا تصور ہے، جو ہمارا کانٹیکٹ ہے ذات پاک مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی روشنی میں گفتگو ہوئی، علم غیب مصطفیٰ کے حوالے سے بات ہوئی، حیات پاک حبیب علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوئی۔ بنیادی طور پہ کہا جائے تو جن مسئلوں میں سنی اور غیر سنی کا اختلاف زیادہ ہوتا ہے ان میں سے کم و بیش سب پر بات ہوئی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان میں اور ہم میں مشترک ہیں، وہ انشاءاللہ آگے کے جلسوں میں بیان ہو جائے گا، جیسے توسل ہے، استعانت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں الحمدللہ سب متوسلین بیٹھے ہیں اور سب نے دامن توسل تھامے رکھا ہے، تو انشاءاللہ جب اس کا وقت آئے گا تو اسے بیان کیا جائے گا۔ آج میں
خاص موقع ہے، خاص جگہ بھی ہے، خاص لوگ بھی ہیں، اس لیے میں خاص پیغام دینے بیٹھا ہوں۔ اور اسی حوالے سے میں نے قرآن مقدس کی ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر تھامے رہو، ڈونٹ لوز اٹ، تھامے رہو۔ علماء جانتے ہیں کہ اعتصام کا صلہ جب با آتا ہے تو ذرا مضبوطی سے پکڑنا۔ اب میں اس مضبوطی کو اگر اردو میں سمجھاؤں تو مطلب یہ کہ ایسا پکڑو کہ اگر کوئی چھوڑانا چاہے تو کاندھا اکھڑ جائے لیکن رسی نہ چھوٹے، طاقت سے پکڑو، مل جل کے، جمیعاً سب مل کے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ بندی مت کرو، گٹ بندی مت کرو، لابنگ مت کرو، یہ تیرا گروپ، یہ میرا گروپ، یہ وہ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ اور ویسے بھی اسلام میں کسی بندی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام میں نہ گٹ بندی ہے، نہ فرقہ بندی ہے، نہ چک بندی ہے، نہ نس بندی ہے، اور دیوبندی تو بالکل نہیں ہے۔ ہاں نقش بندی ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ یہ کینہ نکال کے مدینہ نقش کر دیتا ہے۔ مل جل کے رہو، پیار سے رہو، گڈ بندی مت کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اس نعمت کو اللہ کی جو اس نے تم سب پر کی ہے۔ نعمتوں کا عالم یہ ہے کہ بچپن سے لے کے 55 تک ہم گنتے رہیں، گنتی نہیں پوری ہوگی، بلکہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک بھی گنتی پوری نہیں ہوگی۔ خود اس کا دعویٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن یہاں ایک خاص نعمت کا ذکر ہے۔ یاد کرو اس نعمت کو جو اس نے تم سب پر کی ہے۔ یا اللہ کس نعمت کو؟ فرمایا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، when you were enemy of each other، جب تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، انیمی تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تب اللہ نے تم سب کے درمیان الفت، محبت اور پیار پیدا فرمایا۔ پھر رزلٹ کیا نکلا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر وہ دن بھی آیا کہ تم سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ کیا بن گئے؟ یہ ہے پوری تدریج۔ مگر یہ سب تب ہوا جب تم سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اللہ کی رسی کو تھامے رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ ایک کثیر تعداد ہے محدثین کی جنہوں نے باقاعدہ تبویب کی ہے اپنی اپنی کتابوں میں بابوں کی۔ تو اس حوالے سے جب اس آیت کا ذکر کیا تو فرمایا یہاں حبل اللہ سے مراد اللہ کی کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، ایک ایسی لازوال بے مثال لاجواب کتاب ہے جو نزول سے لے کر صبح قیامت تک ناقابل تبدیل ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے، یہی برہان عظیم ہے، یہی نور مبین ہے۔ اس کتاب کو تھاما۔ بعض فقہا نے اسی سے استنباط کیا ہے کہ مطلب یہ کہ اس کتاب کو ایسا تھامو کہ اس میں جس کو حرام کہہ دیا اس کے قریب مت جاؤ، اور جس کو حلال کہہ دیا اسے اپنا لو، یعنی باؤنڈری کو کراس مت کرو۔ بعض نے اہل السنہ یعنی هو السنہ النبویہ، وہ حضور علیہ السلام کی حدیث وغیرہ وغیرہ، اگر تفصیل میں جائیں گے تو بات پہ بات نکلتی جائے گی اور جو میسج دینا ہے وہ رہ جائے گا۔ حضرت سرکار حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک دن پوچھ لیا
کہ حضور یہ حبل اللہ ہے کیا؟ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرائے، فرمایا جاننا چاہتے ہو اللہ کی رسی کون؟ فرمایا سنو، والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے مجھے رب کی عزت کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، انی حبل اللہ حبل ممدود من الارض الى السماء، میں اللہ کی رسی ہوں جو زمین سے آسمان تک تنی ہوئی۔ مطلب صاف ہے، گویا سرکار نے فرمایا میرا دامن تھامو، دامن نبی تھام کے تو دیکھو، ہاتھ میں دامن رسول اللہ ہوگا یعنی حبل اللہ ہوگا۔ اچھا میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا جو سبب نزول کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں، جو شانی نزول کے حوالے سے تھوڑی وہ بھی، تاکہ آپ آج کی محفل کی گیدرنگ اور اس کی سگنیفیکنس کو بھی سمجھیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، صحاح ستہ کی کم و بیش ہر کتاب میں، اور امام نسائی نے اس کے تعلق سے تو باقاعدہ ایک باب باندھا ہے، یعنی تفصیل سے موجود ہے ہر کتاب میں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا وہ عہد مواخات، حضور نے سب کو ملا کر ایک جگہ اکٹھا کر کے مسجد میں سب کو بلا کے بھائی چارے کا ایک جلسہ کروایا تھا۔ عہد مواخات کی حدیث، معاملہ کیا تھا؟ بالکل نفسیاتی بات ہے یار۔ اگر آپ کے موریشس میں کوئی شخص آسٹریلیا سے آئے اور 1 سال کے اندر وہ اتنا کما لے within 1 year کہ وہ کروڑ پتی ہو جائے، کیا ہو جائے؟ لکھ پتی، کروڑ پتی، تو آپ کے من میں تھوڑا سا خیال آئے گا نا، یار یہ باہر سے آیا within a year became millionaire، کروڑ پتی، اور میں یہیں پیدا ہوا، یہیں جوان ہوا، صرف پتی ہوں، اپنی پتنی کا پتی اور کچھ نہیں۔ یہ آپ کے من میں کیوں آیا؟ اسی کو کہتے ہیں علاقائی ریسزم۔ یہ اس لیے آیا کیونکہ جو کروڑ پتی بنا وہ پردیسی ہے۔ کون ہے؟ باہری ہے۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں دوستو کہ میرے نبی کے مدینے میں ایسی کوئی فیلنگ نہیں تھی، کوئی فیلنگ نہیں تھی۔ مہاجرین نے مکے سے ہجرت کی تو انصار نے اپنے گھروں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ خوب پیار اور محبت کا ایسا ماحول، ایسا رنگ کبھی اس نیل گگن، اس نیلے آسمان نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ شیر و شکر ہو کے رہتے تھے۔ تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں صرف اس لیے درد ہوتی ہے کہ یار یہ لوگ اتنے پیار سے کیوں رہ رہے ہیں، انہیں لڑاؤ، لڑیں گے نہیں تو ہم بریانی کیسے کھائیں گے، لڑاؤ، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ تو اس میں منافقین مدینہ اور کچھ آس پاس کے گاؤں کے بسے یہودیوں کے ساتھ مل کے پلاننگ کی گئی۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں صرف مضمون واقعہ بیان کر رہا ہوں، کم سے کم 8-10 حدیثوں کو اکٹھا کر کے، تاکہ آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو۔ پلاننگ کی گئی کہ کچھ ایسا کرو کہ ان کے درمیان جو ہے وہ پرابلمز پیدا ہو، آپس میں لڑیں، فیلنگز آئے۔ ادھر وہ پلاننگ کر رہے ہیں اور ادھر میرے نبی کے کانے لالے کرامت سب سن رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اچھا تم لڑانا چاہتے ہو، چلو ٹھیک ہے، تم اپنا زور آزماؤ، میں اپنا زور آزماتا ہوں۔ خیال رکھیے گا یہ غزوہ تبوک کا موقع اور مواخات کا بالکل آمنے سامنے کا ہے، آس پاس کا۔ حضور نے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو اکٹھا کیا، کیونکہ غزوہ تبوک کے لیے حضرت علی کا انتخاب ہو گیا تھا کہ آپ کو مدینے میں رہنا ہے، تو اس محفل میں وہ نہیں تھے۔ سب کو اکٹھا کیا، سرکار نے خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگوں، آپس کے گلے شکوے اگر ہوں تو آج ختم کر دو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی مجھ سے مضبوطی سے جڑ جاؤ، اور جو کسی کے دل میں کسی کے لیے کچھ بھی ہے تو اسے نکال دو۔ تم میں نہ کوئی عربی ہے نہ غیر عربی ہے، آج سب مل کے ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنا لو اور گلے مل جاؤ۔ سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا،
اپنا بھائی بنایا. ایسی نظیر میرا وجدان کہتا ہے کہ اس منظر کو دیکھ کر جنتی حوریں بھی چلمن خلد ہٹا ہٹا کر رخسار بلال کی بلائیں لے رہی ہوں گی جب صدیق اکبر نے انہیں گلے لگایا ہوگا. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. تو جب وہ بن جاتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بنتے بھائی؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ایک کلیہ ہے, اصول میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں. جو غلطیاں قاسم نانوتوی سے ہوئی یا خلیل احمد امبیٹھوی سے ہوئی یا رشید احمد گنگوہی سے ہوئی یا اشرف علی تھانوی سے ہوئی, وہ ناقابل تعویل غلطیاں, وہ کفری عبارات, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. ذرہ برابر بھی اگر شبہ کیا تو اعلیٰ حضرت کا ڈنڈا لگے گا, اس لیے کوئی کمپرومائز نہیں. دس از دا سائن آف سنیت, یہ سنیت کی پہچان ہے, یہی حسام الحرمین کی شان ہے. توجہ چاہوں گا. لیکن بہت ساری چیزیں جو محل تحقیق ہیں, ہم اہل سنت اسے ایکسپٹ کرتے ہیں, کچھ اسے تحقیق کے نقطہ نظر سے نہیں ایکسپٹ کرتے ہیں. جیسے معراج کا واقعہ, حضرت عائشہ صدیقہ انکار کرتی ہیں کہ نبی نے حضور کو نہیں دیکھا. ہے ہمت کسی میں عائشہ صدیقہ پہ انگلی اٹھانے کی؟ اور حضور کے سگے چچا قسم کھا کے کہتے ہیں, حضرت عباس, کہ ان اللہ رآہ, ان النبی رآہ, ہوا کہ انہوں نے دیکھا ہے لیلۃ اسری بھی, جب ان کو شب معراج ہوئی تھی. تو یہ سب تحقیقات ہیں. انما الاعمال بالنیات, گستاخی نہیں ہونی چاہیے. سنیت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ there is no way of disrespect. کسی قسم کی نہیں گستاخی ہوئی تو جوتے مارے کھائے ہو جاؤ. ایک مثال یہی لے لیجیے آپ, جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع النور کو پیدا ہوئے, اکثر علماء فرماتے ہیں, لیکن تاریخی اختلاف ہے اور بڑے بڑے اجلے علماء کا اختلاف ہے. کسی نے کہا 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے, کسی نے کہا 12 ربیع الاول کی شب میں پیدا ہوئے, کسی نے کہا 17 ربیع الاول کو. اب ہم اسی میں الجھ کے گروپنگ کر لیں, دیٹس ناٹ فیئر. ایسی بہت ساری چیزیں, لیکن جو ہم کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سینہ بسینہ ہمیں ملی, جس کی روایت اور سند میں کسی قسم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, جو معمولات اہل سنت میں سے. جیسے ہم اس چیز کو ڈنکے کی چوٹ پہ مانتے ہیں کہ سب سے پہلی تخلیق میرے مصطفیٰ کا نور ہے. کسی کی تحقیق ہے, کسی نے کہا, ہم اسے گستاخ نہیں کہیں گے, کہیں گے اس کی تحقیق مرجو ہے, انہوں نے غلط بات کہی ہے. لیکن ہم یہ اس چیز کو سند بنا کر اس کا ساموہک بائیکاٹ کر دیں, یہ بھی زیادتی ہے میرے دوستوں. ایسے ہی ہم ڈنکے کی چوٹ پہ مانتے ہیں کہ میرا نبی جسم و جسمانیت کے ساتھ حیات ہے, موجود ہے. مدینے میں بھی موجود ہیں, سنیوں کے سینے میں بھی موجود ہیں. اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کی تحقیق یہ ہے کہ وہ روحانی طور پہ تو موجود ہیں, جسمانی طور پہ نہیں, اور اس کا مقصد اگر توہین کا نہیں ہے تو اس سے بحث کی جائے گی. یہ کہا جائے گا تمہاری دلیل مرجو ہے, راجح نہیں ہے, لیکن یہ نہیں کہ اس بنیاد پہ اسے سنیت سے خارج کر دیا جائے گا. اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ حضور کی شان یہ ہے, ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ مومن کی قبر میں پوری شان جسمانیت کے ساتھ آتے ہیں. لیکن اس پر بھی علماء اہل سنت کا اختلاف ہے. اجلے علماء اہل سنت اس چیز کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور اس جسمانیت کے ساتھ نہیں آتے جس جسمانیت کے ساتھ وہ جسم ہے. الگ الگ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی عینک لگا کے مسئلے کو دیکھا کرو. اعلیٰ حضرت نے کس کے بارے میں کیا کہا ہے. سنی ہونا تو امام اہل سنت کی بات کو مانا کرو. انہوں نے کہاں پر ہمیں کہا قلم چلانے کو, کہاں کہا ٹھہرانے کو.
میں آپ کو اصول فقہ کا ایک کلیہ سنا دوں، علماء بیٹھے ہیں، دفع الضرر اہم من جلب المنفعہ، یہ ایک کلیہ ہے کہ دفع الضرر یعنی پریشانی کو دفع کرنا، مشکل کو، کسی قسم کے پرابلمز کو، پرابلم آپ سمجھ جائیں گے، پرابلمز کو ختم کرنا یہ زیادہ ضروری ہے فائدہ حاصل کرنے سے۔ میں ان محققین سے بھی کہتا ہوں جو نئی باتیں کرنے کے چکر میں کبھی کبھی بات بہت الگ سی کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے اگر آپ کی تحقیق معمولات اہل سنت یا عادات اہل سنت یا مزاج اہل سنت سے تھوڑا سا الگ ہے، مگر وہ سنیت کے رنگ میں ہے اور آپ کی تحقیق ہے، تو آپ اس تحقیق کو رکھو اپنے پاس، اسے محراب و منبر پہ بیان مت کرو، ورنہ پھر اسی پہ فیصلہ نہیں ہو پائے گا کہ حضور 9 تاریخ کو پیدا ہوئے کہ 12 کو ہوئے کہ 17 کو ہوئے، مصلحت کیا ہے اسے دیکھا کرو۔ امت میں اگر جمہور کسی ایک مسئلے کی تائید کرتے ہیں تو مصلحتاً اپنی تحقیق کو سائیڈ میں رکھ کر جمہور کو فالو کرو، کیونکہ زبان خلق ہی نقارِ خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ ید اللہ فوق الجماعہ، یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جماعت ہی کے ساتھ اللہ کا دست قدرت ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ تو قرآن ہے، تو اسی لیے جمہور کے قول کو ترجیح دو، اور جہاں کہیں اختلاف کا مسئلہ آوے وہاں یہ دیکھو کہ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم نہ کریں پھر بھی سننی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص غوث پاک کا دیوانہ ہے، یہ علماء دیوبند کی جو تکفیر ہوئی ان سب کو ببانگے دوہل ممبر پہ کھڑا ہو کے انہیں کافر کہتا ہے، لیکن فاتحہ نہیں کرتا۔ تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پھر گیا ہے، اس سے پوچھا جائے گا بھائی کیا معاملہ ہے، سمجھایا جائے، کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے۔ قبرستان نہیں جاتا ہے، یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے۔ تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں میرے سنی بھائیوں، علماء کی طرف رجوع کرو، اپنے مشائخ کی طرف رجوع کرو، یہ مفتی گوگل کے چکر میں نہ پڑو، کوئی فیصلے مت کرو، نہیں تو تمہاری داستہ بھی نہ ہوگی، داستہ نہیں۔ مل جل کے رہو، پیار سے رہو۔ اب آئیے اس طرف جہاں میں نے چھوڑا ہے۔ بات کرنے کو تو بہت کچھ تھی، سینہ میرا بہت چھلنی ہے ان چیزوں کو دیکھ کر۔ آج امت کا حال دیکھتا ہوں جب میں تو رونا آتا ہے۔ جن لوگوں کا شین قاف درست نہیں ہے وہ آج بڑے بڑے مدرسے بنا رہے ہیں اور ہم آپس ہی میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے۔ ہاں، کہیں اگر کسی کی زبان پھسل گئی، توہین کر دیا کسی نے کسی کے منصب کو ڈیگریڈ کر دیا ہے تو ہم اس سے ڈیبیٹ کریں گے اور کہیں گے کہ ان کی یہ رائے درست نہیں ہے، مگر کس کے تعلق سے کیا فیصلہ کرنا ہے اس میں اپنے بڑوں کی بات کو ماننا، فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں ادھر منافقین لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، ادھر مصطفیٰ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، مواخات پیدا کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملوا رہے ہیں۔ حضرت علی کیونکہ نہیں تھے اس محفل میں، and he was crying، رو رہے تھے، تو سرکار نے کے پاس خبر آئی، ایک صحابی رسول نے عرض کیا حضور ان علی یبکی، علی رو رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے ایسی بات ہے تو بلاؤ میرے بھائی علی کو، بلاؤ میرے بھائی علی کو، دیکھیں کیوں رو رہا ہے۔ میاں وہ علی، توجہ رہے، جن کی جنبش انگشت سے باب خیبر تھر تھرا کے اکھڑ جائے، جب انہیں بلایا گیا تو وہ تھر تھراتے کپ کپاتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ سرکار نے فرمایا مالک یا آخی کیا ہوا؟ کہا حضور بس یہی سوچ کے رو رہا ہوں کہ آپ نے سب کو بلایا، کاش میں بھی اس محفل میں آتا، سب کو گلے لگاتا، ایک دوسرے کا بھائی میں بھی بن جاتا، کسی کو اپنا بھائی بناتا، بڑا اچھا ہوتا، اتنا سننا تھا۔ توجہ رہے علماء، سرکار نے فرمایا بس یہی بات ہے، اے علی سن، میں نے سب کو بلایا، گلے ملوایا، ایک دوسرے کا بھائی بنایا، لیکن اخرتک لنفسی، اور ایک روایت میں ہے بقیتک لنفسی، میں نے تجھے اپنے لیے بچائے رکھا تھا۔
آئے کیچ کرو. I have saved you for myself. میں نے تجھے اپنے لیے بچائے رکھا تھا. میں نے سوچا کہ جب سب ایک دوسرے کو گلے لگا کر بھائی بنا لے تب میں تجھے بلاؤں, اپنے سینے سے لگاؤں, اپنا بھائی بناؤں. آگے فرمایا حضور نے, اے علی سن, ان لوگوں کو تو میں نے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے, مگر تو میرا ایسا بھائی ہے کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو یہاں بھی میرا بھائی وہاں بھی میرا بھائی. اور آگے فرمایا تو اس سوچ کے غم میں ہے کہ میں تبوک نہیں لے جا رہا ہوں, گھبرا مت. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ غیر انہو لا نبی من بعدی, تو میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک, بس ہارون نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. آپ ذرا سوچیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں سرکار نے کہی, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. ایک نئی بات میرے ذہن میں اس حوالے سے آئی, سوچ رہا ہوں وہ بھی عرض کر دوں. تو میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک. آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے ایک ارادہ کیا, عرض کیا, اے اللہ ربی ارینی انظر الیک, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. آواز آئی لن ترانی, نہیں دیکھ سکتا, نہیں دکھایا جاؤں گا میں. ولیکن انظر الی الجبل, بلایا طور پر اور کہا وہاں دیکھنا تو تو مجھے دیکھ لے گا. اور پھر فرمایا کہ ایک کتاب ہدایت تجھے دی جائے گی, پھر اسی کتاب کی روشنی میں in the lights of that book, اسی کتاب کی روشنی میں تم اپنی امت کی تبلیغ کرنا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ سفر لمبا ہے, میقات لمبی ہے, 40 لیلہ, 40 دن کے لیے جانا ہے, 40 راتوں کے لیے. تو اپنے وزیر حضرت ہارون, وہ بھی اللہ کے نبی, ان کے حوالے اپنی امت کی, اور کہا اے ہارون میں تو جا رہا ہوں کوہ طور کی طرف جلوہ نور دیکھنے, جلوہ نور بذریعہ طور دیکھنے, ساتھ میں لوٹوں گا تو ایک کتاب ہدایت ہوگی. بس اتنا کر کہ میں نے اپنی امت بنی اسرائیل کو جو سکھایا ہے, جو پڑھایا ہے, جو سمجھایا ہے, تم اتنی کوشش کرنا کہ ان کو اس پر ثابت قدم رکھنا, ڈگمگائیں نہ, الٹا سیدھا نہ کریں. ٹھیک ہے, اور خبردار میں تم پہ بھروسہ کر رہا ہوں ہارون. حضرت ہارون نے کہا ٹھیک ہے بھائی, جب جائے. جناب موسیٰ چلے گئے 40 دن کے لیے. کتنے؟ ادھر والے بولو 40. یہ 40 دن بہت اہم ہے میرے دوستوں. بظاہر بنفس نفیس 40 دن برے نہیں ہوتے ہیں, صرف جگہ بدل لو تو نتیجہ بدل جاتا ہے. اگر ان کے اجتماع میں 40 دن چلے جاؤ تو اللہ جانے کیا ہو جاؤ گے, اور اگر اجمیر چلے جاؤ کہ چوچا چلے جاؤ تو 40 دن میں قلندر بن جاؤ گے. وہاں بھی چلہ ہوتا ہے, خانقاہوں میں بھی چلہ ہوتا ہے, یہاں بھی چلہ ہوتا ہے, بس چلے کا فرق ہے. حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے گئے. ادھر ابلیس بھی پوری پلاننگ کر چکا تھا سامری جادوگر کے روپ میں. اس نے انٹری ماری بنی اسرائیل کمیونٹی میں, اور 40 دن کے اندر اپنے ترکش کے ایسے تیر اس نے چلائے, ایسی چالیں چلی, اتنا مکر, اتنا دھوکہ, کہ وہ امت جو ایک خدا کو مانتی تھی, ایک خدا کو, وہی امت جو ہے وہ بچڑے کی عبادت کرنے لگی. گائے کے دے اسٹارٹڈ ٹو ورشپ, گائے کے بچے کی پوجا کرنے لگے. صرف 40 دن. کتنے؟ صرف 40 دن. حضرت موسیٰ جب لوٹے تو جلال میں تھے. فلما رجع موسیٰ الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی. جلال میں آئے. حضرت موسیٰ کا گریبان پکڑا, داڑھی کھینچی. انہوں نے کہا لا تأخذ بلحیتی ولا براسی, اے میرے بھائی میرے سر کو, میری داڑھی کو نہ پکڑے. ایک روایت ملتی ہے کہ تماچا مارا, تھپڑ رسید کیا, جلال میں آ گئے. اچھا یہ بتاؤ
کسی میں ہمت پڑی اعتراض کرنے کی کہ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون پر تھپڑ مارا تو یہ تو نبی ہیں، نبی کی انسلٹ ہو گئی، یہ تو کفر ہو گیا؟ کسی نے کہا؟ اس لیے نہیں کہا کیونکہ دونوں نبی ہیں، دونوں نبی، دونوں کی قدر و منزلت ہم سے زیادہ ہے۔ ان کی داڑھی کو کھینچا، کالر کو پکڑا اور سختی کیا، کسی ماں کے لال میں دم نہیں جو حضرت موسیٰ پر انگلی اٹھائے۔ یہی کہے گا کہ دونوں نبی ہیں، وہ جانے ان کا خدا جانے۔ ایسے ہی چاہے جنگ جمل ہو یا صفین، ایک طرف مولا علی، ایک طرف جناب امیر معاویہ، اب دونوں آپس میں ٹکرا گئے، دونوں ہم سے بڑے ہیں، کیا ہوا وہ جانے، ان کا خدا جانے، ہمیں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ زبان کو روکو مسلمانوں، یہ تحقیق کی عینک کو سائیڈ میں رکھ کے کبھی کبھی عشق کا چراغ جلا کر کے روایات پڑھا کرو۔ 40 دن پوری امت کی آئیڈیالوجی کو چینج کرنے کے لیے کافی تھا، just only 40 days۔ اسی لیے اگر یہ لوگ اپنے اجتماع میں 40 دن کے لیے دعوت دیں، مت جانا، 40 سیکنڈ کے لیے بھی مت جانا، بہت خطرناک ہے۔ پوری امت بنی اسرائیل within 40 days became spoiled and started to worship of cow۔ 40 دن، کتنے دن؟ اب جو جملہ آ رہا ہے اللہ کرے وہ دل میں اتر جائے۔ اے مصطفیٰ جان رحمت کی امت اجابت، اے شمع نبوت کے پروانوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ اے میرے آقا کے جانثاروں، اے نبی کے لیے اپنا تن من دھن سب لٹانے والوں، اے اہل سنت والجماعت، اور آسان کر دوں، اے سنیوں، اے خوش نصیبوں، اے خوش بختوں، تم اپنی قسمت، اپنی نسبت پہ جتنا ناز کرو کم ہے۔ ایک بنی اسرائیل تھی جو 40 دن، صرف 40 دن اپنے نبی سے دور رہی، بھٹک گئی، بچھڑے کی پوجا کرنے لگی، اور ایک ہم ہیں جو 1400 برس سے فرقت جھیل رہے ہیں، مگر ہم میں کوئی غوث اعظم بن کے چمکا، کوئی غریب نواز بن کے چمکا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور ہر دور میں چمکا۔ امام اعظم پہلی صدی میں چمکے تو دوسری امام شافعی چمکے، احمد ابن حنبل چمکے، حضرت محمد باقر چمکے، جعفر صادق چمکے، اور غوث اعظم تو ایسا چمکے کہ فرماتے ہیں میری چمک جو ہے وہ آمد مہدی تک رہے۔ وہ صرف اپنے عصر کے، صرف اپنے دور کے غوث نہیں، وہ ان کو کنفیوژن یہ ہو گیا محققین کو، انہیں غوث سمجھا۔ وہ غوث نہیں، غوث الاغواث ہے۔ وہ قطب نہیں، قطب الاقطاب ہے۔ وہ انسان نہیں، انسان کامل ہے۔ ان کا زمانہ جو ہے وہ حضرت امام حسن عسکری سے لے کر امام مہدی تک ہے۔ مرید چاہے جس کا ہو، چاہے چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، تیفوری ہو، قلندری ہو، فردوسی ہو، شاذلی ہو، ہر پیر کے مرید کو انہیں بڑا پیر کہنا پڑے گا۔ اب اگر کوئی نئی بات کرتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ سنی نہیں ہے، کہا جائے گا یہ کون سی نئی بات لے کے آ گیا یار، ابا سے یہی سنا، دادا سے یہی سنا، پردادا سے یہی سنا۔ بائیکاٹ والی مہم مت چلایا کرو، توجہ کے ساتھ اپنی قسمت پہ ناز کرو مسلمانوں۔ ہم ہیں جو 1400 برس سے فرقت جھیل رہے ہیں۔ اب سگنیفیکنس کو سمجھو، اہمیت کو۔ حضور وہی تو فرما رہے ہیں کہ تو میرے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ گویا یہ فرما کر سرکار نے ایک اشارہ بھی دے دیا پوری امت کو کہ جو علی کا ہے وہی نبی کا ہے، جو نبی کا ہے وہ علی کا ہے۔ اب میرا دامن پکڑو، میں نہ نظر آؤں تو علی کا دامن پکڑو، وہ نہ نظر آئے تو کسی ولی کا دامن پکڑو، ہاتھ میں دامن ولی اللہ ہوگا، یعنی حبل اللہ ہوگا، اللہ کی رسی ہوگی۔ اور یہ بات میں صرف اسی طرح نہیں کہہ رہا ہوں،
حضرت ابن عطا بہت بڑے محدث، قاضی ایاز اندلسی مالکی نے بہت ساری روایات ان کے حوالے سے کی. ایک حدیث بالکل حسنی حسینی رنگ میں فرماتے ہیں کہ ایک دن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی، نام سنا ہے نا، 22 رجب کنڈا، اب یاد آیا نا. سنی لوگ فاتحے سے بزرگوں کو یاد رکھتے ہیں، یہ فاتحے سے نہیں، بزرگوں کو ان کی صفات سے یاد رکھو یار. آپ کا نام جعفر تھا، صادق اس لیے آپ کو کہتے تھے کہ صادق کا مطلب ہوتا ہے ٹروتھفل، یعنی سچا، ستیہ وادی. آپ اتنے سچے تھے کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی کہتے تھے یہ سچا بندہ ہے. امام جعفر صادق. میں سچائی کی ایک مثال دوں، پھر میں ان کا نام میں نے کوٹ کیوں کیا ہے وہ بعد میں بات آئے گی. سچائی کی ایک مثال. ایک دن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان علیہ السلام کے ممبر سے اتر کے حضور علیہ السلام کے مواجہے پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کر رہے ہیں. اس زمانے میں یہ ترکیوں والی وہ کشیدہ کاری نہیں تھی، وہ ڈیزائن نہیں تھی، کھجوروں کی ٹہنیوں سے بیریکیٹنگ کی گئی تھی. ادب سے سانس روک کے سلام پیش کر رہے ہیں. ایک شخص آیا. اچھا اس ٹائپ کے لوگ اس زمانے میں بھی تھے. آیا کہا حضور اندر کون؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، اور ان کے 2 ساتھی ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے کہا وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ بتائیے what was the status of Abu Bakr in front of Holy Prophet؟ ابو بکر صدیق حضور کے نزدیک کیسے تھے؟ اتنا کہنا تھا حضرت امام جعفر صادق نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، گویا نگاہوں میں یہ کہہ رہے ہوں کہ وہ کیسے تھے وہ تو بتاؤں گا، تو کیسا ہے وہ سمجھ میں آ رہا. تجھے یہی جگہ ملی تھی سوال کرنے کے لیے؟ ارے جہاں اللہ والے اپنی سانسوں کو روک کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں تاکہ سانسوں کی آواز سے بھی آقا کے مزاج لطیف کو تکلیف نہ ہو، سانسوں کی جنبش سے بھی حضور کے مزاج لطیف کو تکلیف نہ پہنچے، وہاں تو یہ سوال کر رہا ہے. خیر کوئی محقق ہوتا تو بڑا لمبا چوڑا جواب دیتا کہ ابو بکر حضور کے نزدیک ایسے تھے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے. رات ختم ہو جاتی، میرے صدیق کی بات ختم نہ ہوتی. مگر وہ امام ابن امام لمبا چوڑا جواب نہیں دیا، جالی کی طرف اشارہ کیا کہ یہی پوچھ رہا نا کیسے تھے؟ جالی کی طرف دیکھ، ایسے تھے. ایسے تھے مطلب جیسے نظر آ رہے ہیں نا ایسے ہی تھے، یعنی کبھی نبی کو چھوڑا ہی نہیں. ایسے تھے کہ سفر میں نبی کے ساتھ، حضر میں نبی کے ساتھ، خلوت میں نبی کے ساتھ، جلوت میں نبی کے ساتھ، مکہ میں نبی کے ساتھ، مدینے میں نبی کے ساتھ، بدر میں نبی کے ساتھ، احد میں نبی کے ساتھ، خیبر میں نبی کے ساتھ، خندق میں نبی کے ساتھ، صلح میں نبی کے ساتھ، جنگوں میں نبی کے ساتھ، بھوک میں نبی کے ساتھ، پیاس میں نبی کے ساتھ، ہجرت میں نبی کے ساتھ، جلوت میں نبی کے ساتھ، خلوت میں نبی کے ساتھ. ارے ایسا ساتھ کہ جب تک زمین پر تھے نبی کے ساتھ، آج گنبد خضرا کے نیچے لیٹے ہیں تو نبی کے ساتھ. وہ امام جعفر صادق جو اتنے سچے ہوں. ان سے ایک مرید نے ان کے پوچھا حضور صحابہ کی قسمتیں تو کیا کہنے، ڈائریکٹ دامن مصطفیٰ تھام لیا. حضور ہمیں بھی بتائیں حبل اللہ کون ہے؟ کون؟ امام جعفر صادق اپنے دل کی طرف مراقب ہوئے. جمعرات کا دن تھا، یوم الخمیس. فرمایا سوال اچھا ہے، کل انشاءاللہ اپنے نانا جان علیہ السلام کے ممبر سے میں اس کا جواب دوں گا. جمعہ کے دن، جمعہ کا دن ہے، پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دینا شروع کیا.
پہلے اللہ کی حمد کی، پھر اپنے آقا اپنے نانا جان علیہ السلام کے فضائل بیان کیے، پھر کچھ مسائل بیان کیے، پھر بیان کرتے کرتے فرمایا سأل سائل عن حبل اللہ فأقول لكم يا معشر المدینہ نحن حبل اللہ حبل ممدود من الارض الى السماء حتى يرد عند حوض الكوثر۔ ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کی رسی کون ہے؟ اے مدینے والوں، کوئی اور نہیں، اللہ کی رسی ہم لوگ ہیں جو زمین سے آسمان تک تنی ہوئی ہے۔ قیامت کے دن حوض کوثر پہ آنا، حوض ہوگا اور یہ رسی یعنی ہم ہوں گے۔ گویا امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ دامن مرتضیٰ کو تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے، دامن حسن کو تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے، امام حسین کو دل سے لگائے رہو، اللہ کی رسی ہے، امام زین العابدین سے محبت کرو، اللہ کی رسی ہے، امام محمد باقر کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے، امام جعفر صادق کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے، امام موسیٰ کاظم کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے، امام علی بن موسیٰ رضا کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے، امام جواد کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے، امام ہادی کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے، امام حسن العسکری کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے۔ ارے قادریوں، مایوس مت ہونا، غوث اعظم کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے۔ اور اے بھارت کے غریب چشتیوں، خواجہ معین الدین کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی۔ محبوب الہی کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے۔ علی احمد صابر کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے۔ مخدوم سمنانی اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے۔ خاتم الاکابر شال رسول احمدی مارہروی کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے۔ ہم شبیہ غوث اعظم شاہ علی حسین اشرفی کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے۔ حضرت ابو الحسین نوری مارہروی کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے۔ ارے اسی لیے تو ہم سارے سنی امام احمد رضا، امام عشق و محبت کو اپنے سروں کا تاج اور آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے 10 سال کے لیے نہیں، 20 سال کے لیے نہیں، 100 سال کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے نہیں، بلکہ جب دامن تھاما تو یہ دعا کی کہ یا رسول اللہ، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ یہ ہے سیکریٹ۔ جب کبھی لفڑا جھگڑا دکھے سوسائٹی میں، بہت ایزی کرائیٹیریا بتا رہا ہوں، دامن سادات تھامے رہنا، گڑبڑ نہیں ہوگا۔ گڑبڑ بالکل گارنٹی کہہ رہا ہوں، کوئی نہ ملے موریشس میں تو حضرت دادا جمال شاہ کا دامن تھام لینا، گڑبڑ نہیں ہوگا، گارنٹی کہہ رہا ہوں۔ یہ تعویذ اس پوری امت کو اعلیٰ حضرت نے دے دی ہے، دیکھ میں تھامے ہوں تو بھی تھام لے۔ جب کبھی فتنہ سر اٹھائے، کوئی نئی بات جنم لے اور سننے میں آئے، تو بس دامن سادات کو تھام لو، وہ سمجھا دیں گے تمہیں، وہ تمہیں بٹنے سے بچا لیں گے، تمہیں مٹنے سے بچا لیں گے، تمہیں ایک چھاتے کے نیچے کر لیں گے۔ اب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، بات بڑی تیزی سے چل رہی ہے۔ یہ حدیث آپ سنتے آئے ہیں، دہرانا بالکل مقصود نہیں ہے، سنتے آئے ہیں کیا کہ حضور نے فرمایا غدیر کے موقع پہ تو ایک تو ولایت علی کا اعلان تھا، اور ایک اور تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین ما ان اخذتم بہما لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب، یعنی ایک قرآن، اور ایک نبی کا خاندان۔ سنتے آئے ہو نا آپ لوگ، سب لوگوں نے سنا ہے نا۔ اس کی اہمیت کو بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب میرے والد گرامی حضور غازی ملت تشریف لائے تھے تو اس کی اہمیت و افادیت پہ بڑی سیر حاصل گفتگو انہوں نے کی تھی، وہ بالکل بیان کرنا مقصود ہے۔ یہاں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں اسے پوری توجہ سے سنیے گا۔ سفر کرنا
یہ بہت ضروری ہے انسان کی زندگی میں. اور آپ تو ایسی جگہ رہتے ہیں کہ پورا پشچم اتر دکن ہر طرف پانی ہی پانی ہے. اللہ کی مہربانی ہے. بحر ہندوستانی ہے. انڈین اوشین کو اگر فارسی میں کہا جائے تو بحر ہندوستانی ہے. اللہ کی مہربانی ہے. چاروں طرف سے پانی ہے. سفر کرنا ہے تو کشتی سے کرنا پڑے گا. اچھا ایک بات بتائیے, اگر آپ کشتی پہ آپ کو سفر کرنا ہے تو کیا چیزیں ضروری ہیں؟ بنیادی طور پہ دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو ناؤ کا ہونا ضروری ہے, کشتی, اور ایک یہ ہے کہ آسمان پہ تاروں کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ تارے ہی دنیا کے نظارے بتاتے ہیں. آج تو خیر گلوبل پوزیشننگ سسٹم جی پی ایس ڈیولپ ہو چکا ہے. موبائل کھولیے, کلک کیجئے, معلوم ہو جاتا ہے کہاں ترکستان ہے, کہاں افغانستان ہے, کہاں کیا ہے. لیکن پرانے زمانے میں لوگ تاروں کو دیکھتے تھے. کسے؟ اب اس آج کی اس گفتگو کے پرسپیکٹیو سے ذرا سنیت کیا ہے میں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ جب تک میں سنیت کیا ہے یہ نہیں بتاؤں گا کلیئر نہیں ہوتا ہے معاملہ. آئیے, یہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ پوائنٹ ہے, پوری توجہ کے ساتھ. تاروں کو دیکھتے تھے. مجھے یاد ہے میرے بچپن میں بھی ایک میرے یہاں ہوتے تھے سلیم ماما, وہ اکثر تارا دیکھ کے بتا دیتے تھے حضرت آج بارش نہیں ہوگی, 2 گھنٹے بعد ہوگی. تجربہ ہوتا تھا پرانے لوگوں کو, جب یہ جی پی ایس ان کی آنکھ ہوتی تھی. کچھ لوگ تارا دیکھ کے بتا دیتے ہیں ادھر موریشس ہے, ادھر رینین ہے, ادھر مڈاگاسکر ہے, ادھر ساؤتھ افریقہ ہے. تارا دیکھ کے بتاتے ہیں. دیکھنا بہت ضروری ہے. تارا اگر نہیں دیکھا اور سفر شروع کر دیا تو جانتے کیا ہوگا؟ جانا تھا ترکستان, پہنچ جاؤ گے قبرستان. اتنی اہمیت ہے تاروں کی, اتنی اہمیت ہے کہ تاروں کے بغیر تم مس گائیڈ ہو جاؤ گے. آقا کے صحابہ پر میرے بچے قربان. سرکار فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی طرح, میرے صحابہ ستاروں کی طرح. ان میں سے تم جس کو فالو کرو گے, جس کے پیچھے جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. اہتدیتم, ہدایت پا جاؤ گے. آواز کی ہے یا اللہ یہ تو تارے, اے اللہ کے رسول وہ کشتی بھی بتاؤ جس پر بیٹھ کر تاروں کو دیکھیں. تو آواز آئی اہل بیتی کسفینۃ نوح, میری اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح ہے. جو اس میں بیٹھ گیا وہ بچ گیا, جو اتر گیا وہ ڈوب گیا. تو ہم سنی ہیں, زور سے بولو کون ہے؟ ہم اہل سنت ہیں. ہم سیدوں کی ناؤں پہ بیٹھ کر صحابہ کے تاروں کو دیکھتے ہیں. نہ ہم سیدوں سے تعلقات خراب کر سکتے ہیں, نہ صحابہ سے تعلقات خراب کر سکتے ہیں. اسی لیے تو جن کے جلسوں میں سیدوں کا ذکر نہیں ہوتا, صرف صحابہ صحابہ, ہم سمجھ جاتے ہیں کون. اور جہاں صرف سیدوں کا ذکر ہوتا ہے, کالا کپڑا پہن کے سینہ ٹھوکنے والے, وہاں صحابہ کا ذکر نہیں, ہم سمجھ جاتے ہیں یہ کون ہے. یہ ہم اہل سنت ہیں جو نہ صدیق کو چھوڑ سکتے ہیں, نہ حسین کو چھوڑ سکتے ہیں, نہ صحابی کو چھوڑ سکتے ہیں, نہ نبی کے گھر والوں کو چھوڑ سکتے ہیں. بس اسی میزان کو, اسی چیز کو سمجھو, اسی معیار کو سمجھو. اور جب کبھی کانفلکٹ ہو, کوئی آپس میں کوئی ایشو ہو, تو مل بیٹھ کر, آپس میں بیٹھ کر اس چیز کو سلجھا لو. یہ ملک بہت چھوٹا ہے, بہت چھوٹا ملک ہے میرے دوستو. یہاں عالم یہ ہے کہ اگر ایک لیٹر بھی کسی امام کے خلاف لکھ دو تو پی ایم او تک پہنچنے میں 24 گھنٹہ لگتا ہے. نہ جانے کتنے ہمارے ائمہ مساجد اسی ڈر سے بیچارے منصب درس میں بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کرنے والے علماء اسی ڈر سے جو ہے وہ جاہل متولیوں کی پیچھے جی حضور کرنا پڑتا ہے. یہ سب علامات ساعہ میں سے ہے, قیامت کی نشانیاں ہیں. علماء کی عزت کرو, دانشوروں کی عزت کرو, اپنے امام کو اپنا امام ہی نہیں اپنا رہنما مانو. یہ تمہاری نمازوں کی صحت کے ضامن ہے. مل کے رہو,
پیار سے رہو، اور جب کبھی کانفلکٹ پیدا ہو تو آپس میں اسے مل جل کے ایڈجسٹ کر لیا کرو، اور یہ تلاشا کرو کہ جو اعلیٰ حضرت کی حسام الحرمین ہے، حسام الحرمین اس سے ہٹ کے ہے یا اس سے سٹ کے ہے؟ اگر اس سے سٹ کے ہے تو ہمارا ہے، اور اس سے ہٹ کے ہے تو ہمارے جوتوں کی نوک پر ہے۔ جو ہٹا وہ ہمارے جوتوں کی نوک پر ہے، اور اس سے زیادہ اپنے دماغوں کو نہ الجھاؤ۔ مولا کریم ہم سب کو سچا، پکا، سنی، صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھے۔ یہ آج میں نے جملہ معترضہ کے طور پہ بے موقع، کیونکہ میں تو ایک سیریز چالو کیے تھا عقائد اہل سنت کی، آج میں نے یہ گفتگو کر دی۔ اب انشاءاللہ حسب وعدہ آگے انشاءاللہ توسل کا بیان، استعانت کا بیان، شان مصطفیٰ وغیرہ وغیرہ، آپ لوگ جو لوگ بھی آئیں گے وہ اس تصور کے ساتھ بیٹھیے گا کہ ہمیں سنیت کو سمجھنا بھی ہے، سنیت کو انشاءاللہ سیکھنا بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد